الرحیم اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل. غیر منصرف کے اسباب میں سے وزن فعل غیر منصرف کا سبب کب بنے گا؟ تو وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب ہونے کی شرط یہ ہے، شرط کا ترجمہ. شرط کیا ہے؟ ان يختص بالفعل، کہ فعل کے ساتھ کیا ہو؟ خاص ہو. اسم میں ظاہری بات ہے، اسم کا فعل کا خاصہ ہے تو فعل ہی میں پایا جائے. فعل کے ساتھ خاص ہے تو فعل ہی میں پایا جائے گا، اسم میں نہیں پایا جائے گا. ہاں اگر اسم میں پایا بھی گیا تو پھر یہ شرط ہے کہ وہ منقولا عن الفعل، فعل سے نقل ہو کے پایا جائے گا، فعل سے نقل ہو کے پایا جائے گا. اب خاص ہے فعل کے ساتھ اسم میں پایا جائے گا تو ظاہری بات اس میں ثقل ہوگا، اہل عرب کے واسطے اس میں ثقل ہوگا، اور غیر منصرف میں ثقل ہی ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال فعل کے ساتھ خاص ہوگا، اسم میں نہیں پایا جائے گا. اگر پایا بھی گیا تو خود نہیں، خاص طور پر نہیں، بلکہ فعل سے نقل ہو کر پایا جائے گا. اب وہ جو فعل کے ساتھ خاص ہیں وہ کون سے اوزان ہیں؟ وہ 12 ہیں. شمر دوری بجور و انطلق احمر احمار اقطعا، بلکہ اقطع اخشوشنا اجلب اسلم کا احرنج اخشعر. ٹھیک ہے، اوپر اقطع پڑھنا ہے. چلو جی، تو یہ ان میں سے کوئی بھی پایا گیا تو وہ جناب والا سمجھو کہ وزن فعل ہے اور غیر منصرف کا سبب ہے. اور اگر فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر یہ بات ہوگی فیجب ان یکون فی اوله احدی حروف المضارعۃ، کہ پہلے تو ان اوزان 12 اوزان میں سے کوئی ایک پایا جائے گا. اگر نہیں پایا گیا پھر یہ ہوگا کہ اس کلمے کے شروع میں، اس اسم کے شروع میں جناب والا حروف عطین یعنی علامت مضارع کتنی ہیں؟ 4 ہیں. الف تا تا یا نون. الف تا یا نون. ان میں سے کوئی ایک شروع میں آئے. صرف یہ کافی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو. یہ لکھیں کہ ولا يدخلہ الہاء، کہ اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو جو ہا کو قبول کرتی ہو. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یا تو ان 12 اوزان میں سے ایک ہوگا. اگر وہ نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ حروف عطین میں سے، حروف مضارع میں سے کوئی ایک شروع میں ہوگا. جب یہ دوسری چیز ہوگی یعنی شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ایک ہو تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ وہ تا کو قبول بھی نہ کرے. ایسی تا کو قبول نہ کرے جو ہا وقف میں ہا بن جاتی ہو. جی صحیح ہے، یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی. یا تو 12 میں سے کوئی ایک وزن پایا جائے. اگر وہ نہیں ہے پھر یہ ہوگا کہ حروف عطین شروع میں ہو اور آخر میں ایسی تا نہ ہو جو وقف میں ہا بن جائے. یہ دونوں چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی. کون سی؟ عطین میں سے کوئی ایک ہو اور وہ ہا بھی نہ ہو. یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی. یہ ان دونوں شرطوں میں سے ایک وجودی ہے. وجودی کون سی ہے؟ عطین میں سے کوئی ایک ہو. عدمی شرط کیا ہے؟ عدمی شرط کا مطلب یہ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ وہ تا نہ ہو جو ہا کو قبول کرے. سمجھ میں آ گئی؟ مثال دیکھو، جیسے احمد، یشکر، تغلب، ان کے شروع میں دیکھو عطین میں سے کوئی آ گیا کہ نہیں؟ نرجس. احمد میں حمزہ ہے، یشکر میں یا ہے، تغلب میں تا ہے، نرجس میں نون ہے، یہ آ گیا. لہٰذا یہ غیر منصرف کا سبب بن گئے. لیکن جو یا عملن ہے، ہم نے کہا تھا دونوں شرطیں پائی جائیں. شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ایک ہو اور وہ تا کو قبول بھی نہ کرے. وہ تا جو ہا بن جائے وقف میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یا عملن اس میں یا تو آ گیا ہے لیکن یہ جناب والا یہ ہا کو قبول بھی کر رہا ہے، یعنی ایسی تا کو قبول کر رہا ہے جو ہا بن رہی ہے. کیوں؟ اہل عرب مثال ایک دیتے ہیں، یا ناقۃ یا عملۃ، ناقۃ یا عملتون، یا عملۃ. لہٰذا یا عملن ہے، یہ تا کو قبول کر رہا ہے جو وقف میں ہا بن رہی ہے. اس واسطے یا عملن جناب والا کیا بن گیا؟ منصرف، غیر منصرف نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی اب غیر منصرف کے اسباب بہت سارے ہیں. ان میں عالمیت بطور شرط بھی ہوتا ہے، یہ بطور شرط نہیں بھی ہوتا. علم غیر منصرف کے اسباب میں آئے گا لیکن بعض میں بطور شرط، بعض میں بغیر شرط کے. جس میں بغیر شرط کے ہوگا اس کلمے کو اگر منصرف کر دیا جائے یا یوں کہیں اس کو اگر نکرہ کر دیا جائے وہ بغیر سبب کے منصرف ہو گیا. جی غیر منصرف کے اسباب بہت سارے ہیں. بعض میں علم بطور شرط کے پایا جاتا ہے، بعض میں بطور شرط کے نہیں پایا جاتا. جن میں بطور شرط کے ہے اس کلمے کو اگر نکرہ کر دیا جائے
تو اس میں کوئی سبب بھی باقی نہیں ہے. نہیں ہوگا، بغیر سبب کے منصرف ہوگا. میں ہر بندے سے سنوں گا. اور اگر جس میں بطور شرط نہیں ہے، بطور سبب ہے، جی تو اس کو اگر نکرہ کر دیا جائے وہ بھی منصرف ہے، یہ بھی منصرف ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو پہلے والا جس میں شرط ہے، جس میں شرط ہے، یہ بغیر سبب کے منصرف ہوا. جس میں شرط کے طور پر علم نہیں بلکہ سبب کے طور پر ہے، وہ اس کلمے کو اگر نکرہ کر دیا جائے وہ کلمہ جناب والا منصرف تو ہے لیکن ایک سبب کے ساتھ منصرف ہوگا. خلاصہ یہ ہے علم اسباب منع صرف میں پایا جائے گا بطور شرط کے یا بغیر شرط کے. اگر شرط کے ساتھ پایا جائے گا اس کلمے کو نکرہ کر دیں تو بغیر سبب کے منصرف ہوگا. جی اور اگر شرط کے طور پر نہیں ہے، سبب کے طور پر ہے، اس کو اگر نکرہ کر دیں تو یہ منصرف یہ بھی ہے لیکن ایک سبب کے ساتھ. اس واسطے کہ یہ جو سبب تھا جس میں بطور شرط کے ہے، یہ بورڈ دینا ادھر گھوم کے نہیں بیٹھے یہ پڑھنا پہ. علم کے بارے کہا یہ اسباب منع صرف میں بطور شرط کے سبب ہوگا یا بغیر بغیر شرط. شرط کے. جی بطور شرط کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور سبب تھا، اس کے ساتھ ایک اور سبب تھا. نیچے دیکھو مثلاً ہے مؤنث یعنی تانیث بالتا ہے، تانیث مانوی ہے اور اجمع ہے، ترکیب ہے، الف نون زائدہ تان ہے. ان میں علم پایا جائے گا تو بطور شرط کے. شرط کیا کے. مطلب یہ تانیث لفظی، تانیث مانوی، اجمع، ترکیب وغیرہ یہ سبب تب ہوں گے جب علم ہو تو. وہ کلمہ علم ہوگا. تو علمیت ان میں شرط تھی. علم پایا جائے گا تو یہ تانیث لفظی، مانوی، اجمع، ترکیب یہ سبب ہوں گے. اگر علم وہاں وہ نہیں ہے، وہ کلمہ علم، وہ کلمہ علم نہیں ہے تو یہ تانیث لفظی، مانوی وغیرہ یہ بھی سبب نہیں بن سکتے. تانیث لفظی، مانوی، اجمع، ترکیب، الف نون زیتان یہ سبب تبھی بن سکتے ہیں کہ وہاں علم ہو. تو علم یہاں کیا تھا؟ بطور شرط کے سبب تھا، بطور شرط کے سبب تو تھا. جن میں جناب والا علم بطور شرط کے ہو تو اس کلمے کو اگر نکرہ کریں، اس کلمے کو نکرہ کریں، نکرہ کریں تو بغیر سبب کے منصرف ہوگا. منصرف تو ہوگا لیکن بغیر، سبب کے منصرف ہوگا. کیونکہ نکرہ ہو گیا تو علم ہوا نہیں ہوا. یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. معرفہ ہوگا. علم کا مطلب معرفہ. معرفہ. جب وہ نکرہ ہو گیا تو علم رہا نہیں. علم نہ رہا تو شرط نہیں تو وہ سبب بھی نہیں. صحیح ہو گیا. جب کوئی سبب بھی نہ رہا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ منصرف ہے اور بغیر سبب کے ہے. سبب کے منصرف ہے. خلاصہ پھر دیکھو علم بطور شرط کے ہوگا یا بغیر شرط کے شرط ہوگا. ہوگا. شرط کے ساتھ ہوگا. جیسے تانیث لفظی، مانوی، اجمع، جناب والا الف نون ترکیب، الف نون میں الف نون جناب والا جو علم آتا ہے بطور شرط کے آتا ہے، یعنی الف نون، اجمع، ترکیب اور تانیث وغیرہ یہ سبب بنتے ہیں تو اس شرط کے ساتھ بنتے ہیں کہ وہ کلمہ کیا ہو، علم. علم ہو. ہاں وہ علم ہوگا تو وہ پھر سبب بنیں گے. وہ علم نہیں ہے تو وہ سبب نہیں بنیں گے. جب اس کو نکرہ کر دیا تو وہ کیا بن گیا؟ علم رہا نہیں. علم نہ رہا تو شرط بھی نہیں رہی. شرط نہیں تو وہ سبب بھی نہ رہا. علم بھی شرط، علم بھی سبب نہیں رہا. دونوں سبب ختم ہوئے کہ نہیں؟ جب دونوں سبب ختم تو منصرف ہوا کہ نہیں؟ بغیر سبب کے منصرف ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو وہ تھا کہ علم بطور شرط کے ہے. اگر علم بغیر شرط کے ہے، یہاں پر یہاں علم شرط کے ساتھ تھا لیکن یہاں پر علم بغیر بغیر شرط کے. بس علم ہے لیکن شرط کے ساتھ نہیں بلکہ صرف سبب کے طور پر ہے. ایک سبب علم ہے، ایک کوئی اور ہے. مثلا وزن فعل ہے وغیرہ. عدل ہے، جی عدل ہے اور علم ہے. صحیح ہے. عدل ہے اور وزن، علم ہے اور عدل ہے. عدل ہے اور وزن، عدل اور علم، اور علم اور وزن فعل. تو خلاصہ یہ ہے علم بغیر شرط کے بھی آتا ہے. مثلا علم عدل کے ساتھ آ گیا یا علم وزن فعل کے ساتھ آ گیا. تو یہاں علم آیا ہے لیکن بغیر شرط کے سبب ہے. سبب ہے لیکن بغیر بغیر شرط کے. یہاں اس کو اگر نکرہ کر دیا جائے وہ بھی کیا بن گیا؟ منصرف. منصرف. لیکن بغیر سبب کے نہیں بلکہ ایک سبب کے ساتھ منصرف ہے. سبب کے ساتھ. ایک سبب کوئی بھی نہیں کرے گا نا. ایک سبب ایسا ہے جو دو کے قائم مقام، نہیں ہے. لہذا یہ بھی منصرف ہے یہ بھی. منصرف. خلاصہ یہ بنا علم اسباب منع سر کے ساتھ آئے گا، بعض اوقات شرط کے ساتھ پایا جائے گا، بطور شرط پایا جائے گا،
बाज़ औक़ात बग़ैर शर्त के अगर शर्त के साथ पाया जाए, उस कलिमे को नकरा करें वो भी मुनसरिफ, उस कलिमे को नकरा करें वो भी मुनसरिफ। दोनों मुनसरिफ हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ये बग़ैर सबब के मुनसरिफ है, ये ये एक सबब सबब के साथ मुनसरिफ है। बग़ैर सबब के क्यों मुनसरिफ है? इस वास्ते कि यहाँ पर अलम होना शर्त था, जब उसको नकरा कर दिया अलम निकल गया, जब अलम निकल गया शर्त निकल गई। ख़त्म हो गई। जब शर्त ख़त्म है तो साथ वाला जो सबब था, तानीस लफ्ज़ी मानवी जनाब वाला उजमा तरकीब, ये तभी सबब बन सकते थे कि वो अलम होता, वो अलम न रहा तो तानीस और उजमा तरकीब वो भी सबब नहीं बन सकते। तो जब तानीस और उजमा तरकीब ये भी सबब नहीं है, अलम भी सबब न रहा, तो वो जनाब वाला बग़ैर सबब के मुनसरिफ हुआ कि ना हुआ? और यहाँ पर जो था इसमें अलम के इनके सबब होने के लिए मसलन वो है क्या? वज़न फ़ेल और अदल, वज़न फ़ेल और अदल। वज़न फ़ेल और अदल के साथ अलम आता है तो शर्त के तौर पर नहीं आता। ऐसा नहीं कि अलम होगा तो वज़न फ़ेल सबब होगा, अलम होगा तो अदल सबब होगा, ऐसा नहीं है। अब उस कलिमे को जिसमें जनाबे वाला अलम और अदल हैं, या जिस कलिमे में अलम और वज़न फ़ेल सबब पाए जाते हैं, उसको अगर हम जनाबे वाला नकरा कर देते हैं, उसको नकरा कर दिया, साथ ही अलम निकल गया कि नहीं? निकल गया। देखो ना, हम चाबी डालते हैं ताले में, घुमाते हैं, इधर हम घुमाते हैं साथ ही ताला खुल जाता है। इधर नकरा करते हैं साथ ही अलम निकल गया कि नहीं? निकल गया। नहीं समझ लगी? चाबी